وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صدق الله. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عصر کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملحوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. گزشتہ 2 روز سے اسے ایک ملحوظ پر بات چل رہی تھی جس میں مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کا خلاصہ بیان کیا، اور اس راستہ، یہ جو راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، جسے سلوک کہتے ہیں، اس کے مقصد کو واضح کیا کہ اس کا مقصد کیا ہے. تو پہلی بات یہ فرمائی کہ مقصود سلوک رضائے حق ہے. اس راستے کو طے کرنے کا مقصد سوائے اس کے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصود نہیں ہے. اس کے بعد جب مقصود واضح ہو گیا، یعنی ایک منزل کا تعین ہو گیا کہ میرا مقصد یہ ہے اس سفر سے، اب اس کے بعد 2 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو صحیح راستے کا طریق کا علم، اور دوسرے اس پر عمل کرنا. تو طریق کا علم، جیسے میں نے عرض کیا کہ جس راستے پر چل کر صحابہ کامیاب ہوئے، تبع تابعین، تابعین تبع تابعین، اولیاء امت، وہ راستہ ایک ہی ہے، اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم ہے، آپ کا اسوہ، آپ کا طریقہ. تو راستہ بھی ایک ہی ہے. اس راستے کا علم کہ جس پر چل کر لاکھوں جو ہیں واصل ہو گئے، اللہ کے قرب اور اس کے وصال کو پا لیا. اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ اپنے لیے کوئی نیا راستہ نہ تلاش کرے، کسی نئے راستوں کا راہی نہ بنے، بلکہ جس پر بڑوں نے چل کر کامیابی حاصل کی، بس اسی راستے پر یہ بھی چل پڑے، انشاءاللہ منزل پہ پہنچ جائے گا، ناکامی نہیں ہوگی. پھر اس پر عمل کرنا. ایک تو ہے کہ ایک انسان نے سوچا کہ ہاں میں نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہے، لیکن اس کے سفر کو شروع ہی نہیں کرتا، تو کیسے اسلام آباد پہنچے گا؟ تو اسی طرح سے کام کو شروع کر دینا، نیکی کو شروع کر دینا، اپنی اصلاح کے اہتمام کو شروع کر دینا، اور یہ سمجھ کر شروع کر دینا کہ میرے اندر بہت سے نقائص ہیں، بہت سی خرابیاں ہیں، بہت سی کمی ہے، بہت سی کوتاہی ہے، اور مجھے اپنے نقائص کو دور کرنا ہے. نقائص سے نکل کر میں نے کمالات کی طرف جانا ہے. کیونکہ نقص تو نقص ہوتا ہے نا، کہ کوئی آدمی اس نقص کو پسند نہیں کرتا، لیکن ہم چونکہ نفس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. نفس کہتا ہے کہ یہ تو کوئی خرابی نہیں ہے نا، اگر جھوٹ بول دیا تو کیا ہوا، اور غیبت کر دی تو کیا ہوا، نفس تو یہ کہتا ہے، لیکن ہے تو خرابی، ہے تو ناجائز، ہے تو گناہ. اگر اس کو گناہ سمجھا، برائی سمجھی، تو دل میں پشیمانی اور ندامت موجود رہے گی، اور وہ پشیمانی اور ندامت اسے توبہ کے دروازے پر لے جائے گی، اور یہ اللہ کے سامنے رو دھو کر اپنا معاملہ صاف کر لے گا. لیکن اگر نفس کے بہکاوے میں آ گیا ہے اور نفس نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، ایسا تو سب کرتے ہیں، تو نے کر لیا تو کیا ہوا؟
بد نظری کر لی تو کیا ہوا، اور میوزک اور موسیقی سن لی تو کیا ہوا؟ تو یاد رکھیے کہ اب یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ ایک خود فریبی کا شکار ہے، یہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ ایک خرابی کو خرابی نہیں سمجھ رہا، برائی کو برائی نہیں سمجھ رہا، تو آگے اس سے بچے گا کیسے؟ اور جب آدمی برائی اور خرابی کو خرابی نہیں سمجھتا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ برائی کی مذمت دل سے نکلتی چلی جاتی ہے، اور برائی کے ساتھ طبیعت مانوس ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ایمان والا بندہ ہو اور اس کی طبیعت برائی کے ساتھ مانوس ہو، اس کی طبیعت گناہ کے ساتھ مانوس ہو، کیونکہ برائی اور گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے نجاست اور گندگی۔ تو بھلا کوئی نجاست اور گندگی کو پسند کرتا ہے؟ بدبو کو پسند کرتا ہے؟ نجاست سے، گندگی سے، بدبو سے انسان دور بھاگتا ہے۔ تو اسی طرح جیسے ظاہری نجاست اور غلاظت سے، بدبو سے، تعفن سے انسان نفرت کرتا ہے، دور بھاگتا ہے، اسے اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے بھی ایسے ہی دور بھاگنا چاہیے، کیونکہ اس کا تعفن اس ظاہری تعفن سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹ بولنے کی بدبو اور تعفن اتنا ہے کہ رحمت اور برکت کے فرشتے ایک ایک میل دور چلے جاتے ہیں، یعنی اس کی بدبو اتنی ہے، تعفن اتنا ہے کہ وہ فرشتے ایک ایک میل دور چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس اور ادراک اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور اس کے درمیان حجاب اور پردے ڈال دیے ہیں، تو ہمیں تو اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن ملائکہ اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہے، ایک لطیف مخلوق ہے، انہیں اس کا ادراک ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ رحمت اور برکت کے فرشتے دور بھاگتے ہیں، کس وجہ سے؟ جھوٹ کی بدبو اور تعفن کی وجہ سے۔ تو اس چیز کا علم ہونا کہ یہ برائی ہے، اور اگر اللہ نہ کرے برائی ہی کرنی ہے تو بھائی برائی کو برا سمجھ کے کرو، ایمان تو بچا رہے گا، اور اگر برائی کو حلال سمجھ کے کیا تو ایمان بھی چلا جائے گا۔ اگر گناہ ہی سے منہ کالا کرنا ہے تو منہ کالا کرو، گناہ کرو، لیکن گناہ سمجھ کے کرو، حرام سمجھ کے کرو، اپنے کو مجرم سمجھو، قصوروار سمجھو کہ ہاں میں مجرم، میں قصوروار۔ کس کا مجرم؟ اپنے اللہ کا مجرم، اس محسن حقیقی کا مجرم، کہ میں اس کے احسانات کو پامال کر رہا ہوں، کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا، جس رب نے مجھے انسان بنایا، عقل و شعور دیا، ایمان دیا، بے شمار نعمتیں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن عطا فرمایا، کتنے احسانات ہیں۔ تو اس رب کی نافرمانی، اس کی محسن کشی، کیونکہ جب انسان اللہ کی نافرمانی اور گناہ کرتا ہے تو گناہ کیا ہے؟ یہ کفران ہے اس مالک اور خالق کی نعمت کا، اور اس کے احسانات کی یہ محسن کشی ہے کہ اپنے محسن کی محسن کشی کر رہا ہے۔ محسن تو کہتا ہے کہ یہ کام مت کرو، یہ کہتا ہے نہیں میں تو یہ کام کروں گا، تو یہ کیا ہے؟ محسن کشی ہے۔ اور دنیا کے اندر بھی اگر کوئی محسن کی محسن کشی کرتا ہے تو نظروں سے گر جاتا ہے، نظروں سے گر جاتا ہے کہ کسی نے کسی پر احسان کیا اور یہ اس کی محسن کشی کر رہا ہے، اسی کو اذیت اور تکلیف پہنچا رہا ہے، تو نظروں سے گر جاتا ہے اور اپنے محسن کی نظر کرم سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی نافرمانی کرنے والا یہ بھی محسن کشی کر رہا ہے، اور یہ بھی اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کی نظر عنایت سے محروم ہو جاتا ہے، اور بجائے نظر رحمت اور برکت کے اللہ تعالیٰ کی نظر غضب اس کے اوپر ہوتی ہے، غصے والی نظر اس کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حلم ہے کہ ان کی جو رحمت ہے ان کے غضب پر غالب ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، ورنہ وہ جس طرح چاہے پکڑ کے سزا دے دے، قادر مطلق ہے، جب چاہے جیسے چاہے پکڑ کے سزا دے دے، لیکن مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، اپنے بندے سے انہیں پیار ہے،
اس لیے باوجود اس کی خطا کے بھی مہلت دیتے ہیں، شاید یہ توبہ کر لے، شاید یہ توبہ کر لے تو سزا کی نوبت نہ آئے، اسے ڈھیل دیتے ہیں۔ ادھر اس کی ڈھیل ہے اور ادھر یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، گناہ کر کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے کہ پھر اس کی پکڑ بھی بڑی شدید ہے، ان بطش ربک لشدید، کہ جب اس کی پکڑ آتی ہے نا، وہ پکڑ ایسی ہے کہ پھر کوئی بچانا چاہے تو اسے بچا نہیں سکتا، اس پکڑ سے یہ نکل نہیں سکتا، پھر وہ پکڑ بھی اتنی شدید ہے۔ اس لیے گناہ کے معاملے میں کبھی بے باک نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی اس گناہ کو گناہ سمجھ کر تو کر لے، لیکن گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ اپنے ایمان کا نقصان ہے۔ اور پھر کل بھی میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حیا جو ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے، حیا، اور اللہ سے حیا نہ ہوگی تو پھر کس سے ہوگی؟ ارے اللہ سے بھی تو تقاضا ہے کہ اس سے حیا ہونی چاہیے، جس کے اتنے احسانات ہیں اس سے حیا نہ ہو اور اس کی نافرمانی ہو، تو پھر یاد رکھیے کہ اگر وہ کسی کو رسوا کرنا چاہے، وہ کسی کو سزا دینا چاہے، پھر اسے کوئی بچا نہیں سکتا، اس کی ستاریت کار فرما ہے۔ وہ تو بندے کو مہلت دیتا ہے، شاید یہ بندہ توبہ کر لے، شاید یہ میری طرف رجوع ہو جائے، اور اکثر درگزر کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یہ ان کی شان ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ان کی شان ہے، اکثر وہ درگزر کرتے ہیں۔ اتنا تو باپ بھی درگزر نہیں کرتا، ماں بھی درگزر نہیں کرتی، شوہر بھی درگزر نہیں کرتا، استاد بھی اتنا درگزر نہیں کرتا جتنا ہمارا رب درگزر کرتا ہے۔ پھر اس کے باوجود اس کی نافرمانی کی جائے اور گناہ پر اصرار کیا جائے۔ اور یاد رکھیے کہ کبھی گناہ کے معاملے میں یہ سوچنا کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ گناہ تو گناہ ہے، نافرمانی تو نافرمانی ہے، چاہے وہ چھوٹی نافرمانی ہے یا بڑی نافرمانی ہے، لیکن ہے وہ نافرمانی اور ہے اس محسن کی محسن کشی۔ تو انسان کیسے تصور کر سکتا ہے کہ اس محسن کی محسن کشی پر آمادہ ہو جائے؟ ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ مجھے ایک غلام سے بڑی نصیحت حاصل ہوئی کہ ایک غلام خریدا، اس غلام سے پوچھا کہ بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی اب تک تو جو بھی نام تھا، لیکن اب چونکہ آپ نے خرید لیا ہے، اب میں آپ کا غلام ہوں، تو اب جس نام سے آپ پکاریں گے وہی میرا نام ہوگا۔ پوچھا کہ کھاتا کیا ہے؟ کہا جی اب تک تو جو بھی کھاتا تھا، لیکن اب چونکہ آپ کا غلام ہوں، اب جو آپ کھلائیں گے وہی میری غذا ہوگی۔ وہ پوچھا لباس کیا پہنتا ہے؟ کہا جی اب تک تو جو بھی پہنتا تھا، لیکن اب آپ کا غلام ہوں، جو آپ پہنائیں گے بس اس میں راضی ہوں۔ تو اپنے آقا کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ بندے کا ایسا برتاؤ ہونا چاہیے کہ جو معاملہ اس کی طرف سے پیش آئے اس پہ راضی برضا رہے، اور کبھی اس کو ناراض کرنے کا تصور ذہن میں لے کے نہ آئے کہ اپنے رب کو کیسے ناراض کر دوں۔ تو اس راستے پر عمل کرنا، اس راستے پر چلنے کے لیے اس طریق پر عمل کرنا، اور یاد رکھیے کہ عمل سے انسان کی زندگی بنتی ہے۔ انسان کی جو زندگی ہے وہ عمل سے عبارت ہے، وہ باتیں کرنے سے نہیں ہے، وہ خالی خیالات و تصورات سے نہیں ہے، عمل سے عبارت ہے۔ اور اللہ نے انسان کو کسی ایسی چیز کا مکلف نہیں بنایا یا کسی ایسے عمل کا اسے پابند نہیں کیا جو وہ نہ کر سکتا ہو، کسی ایسے عمل کا پابند نہیں کیا۔ آج کہتے ہیں نا جی نماز پڑھنا تو بڑا مشکل ہے، نیکی کرنا تو بڑا مشکل ہے، گناہ سے بچنا تو بڑا مشکل ہے، اور اللہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ تمہیں کسی ایسی چیز کی تکلیف نہیں دی، ایسی چیز کا مکلف نہیں بنایا جو تمہارے اختیار میں نہ ہو۔ ہر وہ کام جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا انسان کے اختیار میں ہے، وہ کر سکتا ہے، اور ہر وہ کام جس سے بچنے کا حکم دیا انسان کے اختیار میں ہے، اس سے بچ سکتا ہے۔ کوتاہی کہاں پر آتی ہے؟ کوتاہی وہاں پر آتی ہے کہ جہاں پر
اس خدا داد اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اختیار تو دیا ہے اللہ نے، ارادہ بھی دیا ہے، ہمت بھی دی ہے، صلاحیت بھی دی ہے، شناخت اور پہچان بھی دی ہے۔ کوئی ایسے محتاج، کوئی معذور نہیں پیدا کیا اللہ نے، عقل و شعور دے کر دنیا میں بھیجا ہے، نیکی اور بدی کی شناخت اس کو ہے، نفع نقصان کو یہ پہچانتا ہے۔ لیکن کوتاہی وہاں پر ہوتی ہے کہ جہاں پر اس خدا داد اختیار کو استعمال نہیں کرتا یا غلط استعمال کرتا ہے۔ مثلا نیکی کا موقع تھا، اب اپنے اختیار اور ارادے سے اس نیکی کو کر گزرتا، لیکن اس اختیار اور ارادے کو استعمال نہیں کیا، نیکی کو ٹال دیا۔ کیا ہوا؟ وہ جو اختیار تھا نا، جو اسے اللہ نے دیا تھا، جس کا مکلف بنایا تھا، تو اس اختیار اور ارادے کو اس نے استعمال نہیں کیا، نیکی کو ٹال دیا۔ گناہ کا موقع تھا، گناہ سے بچ سکتا تھا، اللہ نے اختیار اور ارادہ دیا ہے، لیکن اس اختیار اور ارادے کا استعمال غلط کیا۔ کہاں کیا؟ اللہ کی نافرمانی میں کی، اللہ کو ناراض کر بیٹھا۔ اور پھر کیفیت لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ نماز نہ پڑھیں تو کوئی پریشانی نہیں، جھوٹ بولیں تو کوئی پریشانی نہیں، بد نظری کریں تو کوئی پریشانی نہیں۔ کہتے ہیں جی برے برے وسوسے آتے ہیں، وسوسوں سے پریشانی ہے۔ ارے بھائی، کوئی وسوسہ بھی کوئی پریشانی کی چیز ہے کہ غیر اختیاری طور پر جو وسوسہ آ رہا ہے، ایک خیال، ایک وسوسہ، تو سوچنا چاہیے کہ وسوسہ تو وسوسہ ہے، بھلا اس سے پریشان ہونا کیسا؟ کہ جی برے برے وسوسے آتے ہیں، برے برے خیال آتے ہیں، تو ایک دفعہ نہیں، 1,00,000 دفعہ آئیں، کوئی نقصان نہیں اس کا، کیونکہ غیر اختیاری ہے۔ ہاں، اپنے اختیار سے نہیں لانا چاہیے، اور غیر اختیاری طور پر اگر آ جائے اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شیطان وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ نفس اور شیطان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے زبردستی اس سے گناہ کرا دے، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ایک وسوسہ ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے کسی گناہ کا، کسی برائی کا، کہ فلاں کو گھور لے، فلاں کو تک لے، جھوٹ بول لے، ایک وسوسہ، ایک خیال۔ باقی سارا کام تو انسان خود کرتا ہے اپنے اختیار اور ارادے سے، تو شیطان کا کام تو وسوسہ ڈالنا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو غیر اختیاری طور پر وساوس آتے ہیں، ایک تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شیطان وسوسہ کس لیے ڈال رہا ہے؟ پریشان کرنے کے لیے ڈال رہا ہے۔ اور اگر ہم پریشان ہو گئے تو کیا ہوگا؟ شیطان خوش ہوگا کہ دیکھو میں نے تو ایک چھوٹی سی بات اس کے دل میں ڈالی تھی تو پریشان ہو گیا، یہ تو کتنا بوجھا آدمی ہے، کتنا ہلکا، کتنا کمزور ہے۔ تو کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے وسوسے سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسے منہ بھی نہیں لگانا چاہیے وسوسے کو۔ منہ لگانے سے مراد کیا؟ کہ اس کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے، توجہ نہیں دینی چاہیے، دھیان نہیں دینا چاہیے اس وسوسے کی طرف۔ ایک خیال ہے نا، بس خیال تو ہے، خیال رہنے دو۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ کہ اس خیال سے بے خیال ہو کر کسی کام میں لگ جاؤ، وسوسہ چلا جائے گا، وہ خیال چلا جائے گا۔ لیکن اگر یہ کوشش کی کہ اس کو پہلے دور کرو، اس کو ہٹاؤ، کبھی بھی نہیں ہٹے گا، اور چپک جائے گا، اور زیادہ پکڑ لے گا، اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ پہلے تو توجہ نہیں تھی، اب جب توجہ اس کی طرف ہو گئی تو اب تو اور زیادہ وہ تمہیں تنگ کرے گا، پریشان کرے گا۔ اس کا تو علاج ہی عدم توجہ ہے، عدم دھیان ہے، نہ دھیان دے نہ توجہ دے۔ تو اس سے بے التفاتی برت کر کسی کام کے اندر مشغول ہو جائے، وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ تو وساوس کا آنا یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، نہ اس سے پریشان ہونا چاہیے۔ صحابہ کو بھی وسوسے آتے تھے، اور ایسے ایسے وسوسے آتے تھے، ایسے ایسے برے خیالات آتے تھے کہ جنہیں زبان پر بھی نہیں لا سکتے تھے۔
ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ تیز قدموں کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے تھے. راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مل گئے. پوچھا کہ حنظلہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ حنظلہ تو برباد ہو گیا. کیا ہوا؟ کہا کہ میں حضور کے پاس جا رہا ہوں. ایسے برے برے خیالات آتے ہیں کہ اسے میں زبان پہ نہیں لا سکتا، اس لیے حضور کی خدمت میں جا رہا ہوں تاکہ اپنا مسئلہ بیان کروں اور آپ سے کوئی رہنمائی حاصل کروں. اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جب ہمارے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے تو اپنے طور پر اس میں اپنے آپ کو نہ الجھائیں. جو اللہ والے، جو علماء جو موجود ہیں، ان کے پاس جا کر اپنا حال بیان کریں. یہ نہیں کہ خود مریض اور خود طبیب بن جائیں اور اپنا علاج اپنے طور پر کرنے لگیں، تو یاد رکھیے کہ کبھی بھی شفا نہیں ہوگی اور مرض اور بڑھتا چلا جائے گا، الجھتا چلا جائے گا. اب صحابی رسول کا کیا درجہ ہے، لیکن کہاں جا رہے ہیں؟ پریشانی آ گئی، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہے ہیں کہ اپنا مسئلہ وہاں جا کر حل کراؤں گا. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حنظلہ، کیفیت تو میری بھی یہی ہے، مجھے بھی بڑے برے برے خیال آتے ہیں، لیکن چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. تم اپنا مسئلہ بیان کرو گے، میری مشکل بھی حل ہو جائے گی. پہنچے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور جا کر حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے دعائی دی. نافق حنظلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گئے، منافق ہو گیا. اب اس سے صحابہ کے ایمان کا اندازہ لگائیے کہ کس درجے کا ایمان تھا کہ وہاں ایک وسوسے پر بھی اپنے اوپر نفاق کا اندیشہ ہوتا تھا اور یہاں گناہ کر کے بھی ہمیں کچھ محسوس نہیں ہوتا. اندازہ لگائیے صحابہ کا کیا درجہ اور مقام تھا. ایک وسوسے پر کہہ رہے نافق حنظلہ یا رسول اللہ کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. پوچھا کہ کیا بات ہے، بات بیان کرو، سبب بیان کرو. تو کہا جی ایسے ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ زبان جل کر کوئلہ ہو جائے، زبان پہ لانا مشکل ہے، اسے بیان نہیں کر سکتا، اتنے برے خیالات آتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تمہیں برے بھی لگتے ہیں؟ کہا جی برے لگتے ہیں جبھی تو آپ کے پاس آیا ہوں. فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ کھلے ہوئے ایمان کی دلیل ہے. بشارت مل گئی. یہ تھے صحابہ کہ گئے تو تھے اپنے اوپر نفاق کا اندیشہ لے کر کہ پتہ نہیں میں منافق ہو گیا، اتنے برے برے خیالات آ رہے ہیں، لیکن وہاں سے کھلے ہوئے ایمان کی بشارت مل رہی ہے کہ یہ تو کھلے ہوئے ایمان کی دلیل ہے کہ چور وہیں آتا ہے جہاں پہ خزانہ ہوتا ہے. تو ایمان کا خزانہ موجود ہے جبھی تو چور آ رہا ہے، یہ وسوسہ آ رہا ہے، تو یہ تو کھلے ہوئے ایمان کی دلیل ہے. لیکن پریشانی کا کون سا موقع ہے؟ وسوسہ تو پریشانی کا موقع نہیں ہے. پریشان کہاں پر ہونا چاہیے؟ اور جہاں پریشان ہونا چاہیے وہاں ہم پریشان نہیں ہوتے، وہاں پر اطمینان ہے. یاد رکھیے کہ پریشانی کا موقع وہ ہے، میرے حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے جب بندے سے کوئی گناہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، اب جتنا پریشان ہو اتنا کم ہے کہ کیسے گناہ ہو گیا، کیسے نافرمانی ہو گئی. اب پریشانی کا موقع ہے، اب جتنا پریشان ہو کم ہے. اور جب تک رو رو کر اللہ کو راضی نہ کر لے، توبہ نہ کر لے، معافی نہ مانگ لے اور دل میں اطمینان نہ آ جائے کہ اللہ نے میری توبہ کو قبول کر لیا، اس وقت تک بے چین رہے، بے کلی لگی رہے، بے اطمینانی لگی رہے کہ گناہ کیسے ہو گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے، ایمان کے کچھ اور تقاضے ہیں، اور میں نے گناہ کر کے اپنے ایمان کو میلا کر لیا، ایمان کو آلودہ کر لیا. یہ کیسے مجھ سے ہو گیا؟ اب پریشانی کا موقع ہے، اب پریشان ہونا چاہیے. اکثر لوگ گناہ کر کے پریشان نہیں ہوتے، وسوسوں سے پریشان ہوتے ہیں. کہتے جی بہت وسوسے آتے، آنے تو بھائی آ رہے ہیں. تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ بھائی یہ جو وسوسہ ہے نا یہ آ رہا ہے جانے کے لیے، یہ آ رہا ہے جانے کے لیے، تو اسے جانے تو اس کو روکو مت۔ اور اس کی مثال یہ تھی کہ ایک سڑک ہے نا، اب اس سڑک پر شاہی سواری بھی گزرے گی اور اسی سڑک سے بھنگی بھی گزرے گا۔ اگر کوئی بھنگی کو روک کر کھڑا ہو جائے کہ سڑک سے کیوں گزر رہا ہے، تو ساری ٹریفک جام ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم نے وسوسے کو اگر روک لیا کہ کیوں آ گیا، ساری ٹریفک جام ہو جائے گی۔ تو آ رہا ہے جانے کے لیے، اسے جانے دو، اسے مت روکو، اسے مت چھیڑو، اپنے کام میں لگ جاؤ، کام کے اندر مشغولی اختیار کر لو، کوئی تسبیح ہاتھ میں لے لو، کوئی کتاب ہاتھ میں لے لو، کوئی نماز کی نیت باندھ لو، کوئی وضو میں لگ جاؤ، کسی اور گھر کے کام میں لگ جاؤ، اپنے کو مشغول کر لو، وسوسہ چلا جائے گا۔ وہ تو آ رہا ہے جانے کے لیے، ہم اس روک لیتے ہیں جب پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ وسوسہ پریشانی کا سبب نہیں ہے، نہ اس سے پریشان ہونا چاہیے۔ ہاں جب اللہ کی نافرمانی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، اب یہ موقع ہے پریشانی کا، اب جتنا پریشان ہو اتنا کم ہے، اور جب تک توبہ کر کے اللہ کو راضی نہ کر لے اس وقت تک اطمینان سے نہ بیٹھے۔ اور جب توبہ کر لے، توبہ کیا ہے؟ اللہ سے ایک وعدہ ہے، یہ توبہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، خالی یہ نہیں کہ زبان سے توبہ توبہ کی اور گناہ معاف ہو گیا، نہیں، توبہ کے لیے گناہ کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے، دل کے اندر ندامت اور پشیمانی بھی لانی پڑتی ہے، اللہ کے سامنے وہ پشیمانی پیش کرنی پڑتی ہے، ندامت کو پیش کرنا پڑتا ہے، اور گناہ کو ترک کرنا ہے، اور پھر آئندہ کے لیے ایک عزم بھی اللہ سے کرنا ہے، وعدہ بھی کرنا ہے کہ یا اللہ اب تو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ تیری نافرمانی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ ایک عزم، ایک ارادہ سچائی کے ساتھ جب اس طرح بندہ توبہ کرتا ہے تو جب اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور پھر توبہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر کوئی حق اللہ ہے وہ توبہ سے معاف نہیں ہوتا۔ حق اللہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات اور واجبات، فرائض اور واجبات، یہ اللہ کا حق ہے، یہ توبہ سے معاف نہیں ہوتا۔ کسی نے نمازیں قضا کی اور توبہ کر لے، نمازیں معاف نہیں ہوں گی۔ ہاں قضا نماز کو ادا کرے پھر اللہ سے معافی مانگے، اللہ قضا کے گناہ کو معاف کر دے گا، کیونکہ حق ہے نا، حقوق میں سے ہے، اور جب تک حق کو ادا نہ کیا جائے اس وقت تک معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے فرماتے تھے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی باتیں سمجھا دیا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ توبہ سے ذنوب تو معاف ہوتے ہیں، توبہ سے ذنوب تو معاف ہوتے ہیں، حقوق معاف نہیں ہوتے۔ توبہ سے ذنوب معاف ہوتے ہیں، حقوق معاف نہیں ہوتے۔ حقوق تو ادا کرو یا کسی سے معافی مانگو، اگر بندوں کا حق ہے تو پھر معافی مانگ کے معاف کرا لو یا اس کا حق ادا کرو۔ تو دو قسم کے حقوق ہیں، ایک حق اللہ، اللہ کا حق بندوں کے ذمے، اگر اس میں کوئی کوتاہی کی ہے، نمازیں فرض تھیں اگر نہیں پڑھی اس کا حساب لگاؤ، کتنے عرصے کی نمازیں باقی ہیں، اب اس کا فیصلہ دل کی تسلی پر ہے کہ کب بالغ ہوا تھا، آج کتنی عمر ہے، کتنے عرصے کی نمازیں پڑھی اور کتنے عرصے کی رہ گئی، اس کو لکھ کر رکھو، وہ پڑھنا شروع کر دو۔ اسی طرح سے ماہ رمضان کے روزے فرض تھے، اگر کوئی ماضی میں روزے قضا کر دیے نہیں رکھے، اب اس کو لکھو اور ادا کرنا شروع کرو، اور اللہ سے استغفار بھی کرو یا اللہ اس کوتاہی کو معاف کر دے۔ اور پھر اسی طرح سے بندوں کے حقوق ہیں، کسی کا قرض لیا تھا واپس نہیں کیا، کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچائی تھی معافی نہیں مانگی، کسی کی زمین دبا لی، کسی کی کوئی چیز اٹھا لی۔ بندوں کا حق بڑا نازک معاملہ ہے، اور یہ بندوں کا جو حق ہے نا، یہ بوجھ دنیا میں ہلکا کر لینا چاہیے۔ اگر یہ بوجھ دنیا کے اندر ہلکا نہ کیا، یا تو اسے ادا کرے یا معافی مانگے۔ کسی کا قرض لیا ہے، کسی کی زمین دبائی ہے تو واپس کر دے، اس کو ادا کرے، اگر ادا کرنے کے لیے نہیں ہے پھر اس کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لے، لیکن آخرت کے لیے یہ بوجھ اٹھا کر نہ لے جائے، کیونکہ اگر یہ بوجھ آخرت کی طرف لے کر گیا
تو وہاں ادا تو کرنا پڑے گا، معاف نہیں ہوگا، ادا کرنا پڑے گا۔ اور وہاں ادائیگی کس چیز میں ہوگی؟ وہاں نہ زمین ہوگی، نہ پیسے ہوں گے، نہ رقم، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وہاں ادا کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی جس کا حق اس کے ذمہ ہوگا، نیکیاں۔ اور پہلی بات تو ہمارے پاس نیکیاں کتنی ہیں، اگر حساب لگایا جائے تو نیکیاں ہیں کتنی۔ اور کسی کا حق اگر مار کر دنیا سے چلے گئے، کسی کا حق ضائع کر کے چلے گئے، اور وہ میدان حشر میں آیا، اپنے حق کا مطالبہ لے کر آیا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کی نیکیاں اس کو دے دو۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ مفلس کون ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں مفلس وہ ہے جو قلاش ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، غریب ہو، مفلوق الحال ہو، کھانے پینے کو نہ ہو، پہننے کو نہ ہو، رہنے کو ٹھکانہ نہ ہو، ہم کہتے ہیں مفلس ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کی پہچان بتائی کہ میری امت کا مفلس کون ہے۔ فرمایا کہ میدان حشر میں آئے گا، بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، صدقہ خیرات بھی کیا ہوگا، حج اور عمرہ بھی کیا ہوگا، بہت سی نیکیوں کا ذخیرہ لے کر آئے گا۔ لیکن فرمایا کہ دنیا میں لوگوں کے حقوق کو ضائع کیا ہوگا، کسی کی زمین ماری ہوگی، کسی کا پیسہ دبایا ہوگا۔ اور آج تو معمولی بات ہے نا کہ بہنوں کی میراث پہ قبضہ کر لیتے ہیں کہ باپ مرا اور بھائیوں کے ہاتھ جو لگا بھائیوں نے قبضہ کر لیا، اب بہنوں کو دیتا نہیں، اور پھر دباؤ دے کے کہتے ہمیں معاف کر دو۔ ارے یہ کیسی مردانگی ہے، بہنوں سے معافی کراتا۔ بہت سے لوگ بیوی کا مہر ادا نہیں کرتے اور بیوی سے معاف کرا لیتے ہیں۔ ارے شرم کی بات ہے، کیسے معاف کراتے ہو؟ اور شریعت نے عورت کی معافی کا اعتبار نہیں کیا کہ بیوی سے مہر زبردستی معاف کرا لیا تو یہ معافی قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں اس کے ہاتھ میں اس کا مہر رکھ دو کہ بھئی یہ تمہارا مہر ہے، کیونکہ یہ مہر قرض ہے، اگر زندگی کے اندر ادا نہ کیا تو وہاں پر دینا پڑے گا۔ آج لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ مہر کا مسئلہ کتنا نازک ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ بڑی بڑی رقم پر، بڑی بڑی مہر پر نکاح کر لیتے ہیں۔ کسی نے کہا جی 5 لاکھ روپے مہر ہے، 10 لاکھ روپے مہر ہے، ہاں جی ٹھیک ہے کر لو۔ اور نیت کیا ہے؟ نیت کیا ہے؟ نکاح کر لو، ارے مہر کس نے دینا ہے؟ نیت یہ ہے کس نے دینا ہے، بس کر لو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے احسان فرمایا، ایک ایک بات کو آپ نے کھول کر بیان کیا، کہاں کہاں کیسے کیسے خرابی ہو سکتی تھی، آپ نے کسی بات کو پوشیدہ نہیں رکھا، ہم پر احسان فرمایا، ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کسی مقدار مہر پر نکاح کرتا ہے، کہتے ہیں نا 10 لاکھ روپے ٹھیک ہے رکھ دو، لیکن دینا کس نے ہے؟ تو کسی مقدار مہر پر نکاح کرتا ہے اور دل میں دینے کا ارادہ نہیں ہے، دینا کس نے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ زنا کا گناہ لکھا جائے گا، زنا کا گناہ لکھا جائے گا کہ اس کی دینے کی نیت نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ کسی نے کسی سے قرض لیا اور قرض لیتے ہوئے ادا کرنے کی نیت نہیں ہے، چوری کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میدان حشر میں بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن لوگوں کے حق بھی مار کر آئے گا، بہنوں کی میراث بھی اس نے کھائی ہوگی۔ آج باپ مرتا ہے، بیٹوں کے قبضے میں سب چلا جاتا ہے، یا بڑا بیٹا ہے چھوٹے بھائیوں کا حق بھی مار لیتا ہے، جو آیا سب قبضے میں، کہتا جی باپ تو مجھے دے گیا تھا، وہ مکان تو باپ نے میرے نام کر دیا تھا، وہ بینک اکاؤنٹ تو میرے نام پہ تھا، کاروبار تو میں چلاتا تھا، سارا پی گیا، سب کا حق کھا گیا۔ ارے تیری خبر یہ بوجھ برداشت کر سکے گی؟ کیسے تیری خبر اس بوجھ کو برداشت کرے گی؟ اور تو میدان حشر میں کیسے کھڑا ہوگا؟ یہ میراث کا معاملہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو لوگوں کے حق کو ضائع کر کے آئے گا،
اور پھر وہ اللہ کی عدالت ہوگی، وہ دنیا کی عدالت نہیں ہوگی۔ یہاں تو دھونس، دباؤ، دھمکی سب چل جاتی ہے، کسی کو عدالت تک پہنچنے بھی نہیں دیا جاتا، پولیس تک پہنچنے نہیں دیا جاتا، دباؤ اور دھمکی کی وجہ سے لوگ بیچارے سہم جاتے ہیں کہ کیا کریں، چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ کسی کی جو مظلوم کی جو آہ ہے نا، وہ ظالم کے لیے خطرناک ہوتی ہے، براہ راست اللہ کے عرش پہ جاتی ہے، اور مظلوم کی آہ سے بچنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مظلوم کی آہ سے ڈرو، کہ اللہ کے عرش اور اس کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب وہ اہل حقوق جن پر دنیا میں ظلم کیا تھا، جن کا حق مارا تھا، حق کھایا تھا، اپنے حق کا مطالبہ لے کر آ جائیں گے، اور وہاں پر دینے کے لیے نہ زمین ہوگی، نہ سونا ہوگا، نہ چاندی، نہ پیسہ، کچھ پاس نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ نیکیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی نیکیاں دے دو، اس کی جو نیکیاں ہیں ان اہل حقوق کو دے دو۔ اور فقہاء نے لکھا ہے کہ 3 پیسے یا 5 پیسے کے بدلے، اگر دنیا کے 3 پیسے یا 5 پیسے، کیا حیثیت ہے اس کی، اس کے بدلے 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ دین کا معاملہ معمولی نہیں ہے، اسے دنیا میں حل کر کے جانا چاہیے، یا اگر نہیں ہے تو معافی مانگ لیں۔ تو حکم ہوگا کہ اس کی جو نیکیاں ہیں اہل حقوق کو دے دو، فرشتے اس کی نیکیوں کو بانٹ دیں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، فرمایا کہ اہل حقوق پھر بھی باقی ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ اس کی تو نیکیاں بھی ختم ہو گئی، اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دوسروں کے جو گناہ ہیں وہ اس کے اوپر ڈال دو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کا مفلس شخص ہے کہ میدان حشر میں آیا تھا نیکیاں لے کر، لیکن اب اس حالت کے اندر یہ کھڑا ہے کہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اس کے سر کے اوپر ہے۔ اس لیے بھائی بڑا نازک معاملہ ہے، آج اس معاملے میں بڑی کوتاہی ہے۔ ہر آدمی حرص و ہوس کا پجاری ہے، کہیں سے جائیداد پہ قبضہ ہو جائے، مال پہ قبضہ ہو جائے، بہنوں کی میراث پہ قبضہ ہو جائے، بس لوگوں کا سمیٹتا رہے، لوگوں کو دینا نہ پڑے۔ کتنا سمیٹے گا؟ کیا قبر میں ساتھ لے کر جائے گا؟ ارے سب یہی رہ جائے گا، اور جو کچھ یہ جمع کر کے جائے گا، عیش اس کی اولاد کرے گی، حساب اس کو دینا پڑے گا۔ بہت نازک معاملہ ہے۔ اس لیے دین کا جو معاملہ ہے نا، یہ بڑا واضح اور صاف ہونا چاہیے، اور یہ باپ بیٹے کے درمیان بھی واضح ہونا چاہیے کہ باپ کی دکان ہے، بیٹا بھی باپ کے ساتھ مدد کرواتا ہے، تو وضاحت ہونی چاہیے کہ دکان پر بیٹا کس حیثیت میں بیٹھ رہا ہے۔ آیا یہ باپ کا پارٹنر ہے؟ آیا یہ دکان پر ملازم ہے؟ اس کی تنخواہ مقرر ہونی چاہیے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی حیثیت کا تعین ہونا چاہیے، ورنہ ادھر باپ کی آنکھ بند ہوئی، ادھر بیٹے نے قبضہ کر لیا، سب کی میراث کو کھا گیا۔ اس کی تعین کرو، اس کی حیثیت کیا ہے۔ آیا یہ باپ کا پارٹنر ہے تو اس کا شیئر بتاؤ کہ کتنا شیئر ہے، کتنا حصہ ہے کاروبار میں۔ اگر وہ ملازم ہے تو اس کی تنخواہ مقرر کرو کہ اس کی یہ تنخواہ ہے، اور اگر وہ کام سیکھنے کے لیے دکان پر رکھا ہے تو واضح کرو کہ سب کو کہہ دو کہ بھئی یہ صرف کام سیکھنے کے لیے، نہ یہ ملازم ہے نہ یہ پارٹنر ہے۔ حیثیت کو واضح کرنا چاہیے۔ اسی طرح گھروں کے اندر شادیاں ہوتی ہیں، شادی میں لڑکے والوں نے لڑکی کو زیور چڑھا دیا، شادی میں زیور دے دیا، گولڈ چڑھا دیا، اس کا تعین ہونا چاہیے کہ کس حیثیت سے دیا ہے۔ آیا وہ گولڈ، وہ سونا، وہ زیور اسے استعمال کے لیے دیا ہے، یا اس لڑکی کو مالک بنا دیا ہے، یا اپنے بیٹے کو دیا ہے، کس کو دیا ہے؟ اگر اس کو صرف استعمال کے لیے دیا ہے تو واضح کرو کہ بھائی ہم نے یہ زیور جو تمہیں دیا ہے یہ صرف استعمال کے لیے، ہم اس کے مالک ہیں، پھر زکوٰۃ تمہارے ذمہ ہے، اس کے ذمہ نہیں ہے۔ اور اگر اس لڑکی کو مالک بنا دیا ہے، آنے والی بہو کو مالک بنا دیا ہے، پھر اس کی زکوٰۃ اس کے ذمہ ہے۔ اور اگر اپنے بیٹے کو مالک بنایا ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ اس بیٹے کے ذمہ ہے۔ آج گھروں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی وضاحت نہیں ہوتی، اس کو واضح نہیں کیا جاتا کہ آخر وہ ملک کس کی ہے۔
تو اس کا بڑا واضح انداز میں تعین ہونا چاہیے گھر کی چیزوں میں کہ کیا چیز کس کی ہے، کون کس چیز کا مالک ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے یہاں تک احتیاط بتائی کہ بچوں کے لیے اگر استعمال کی چیزیں لے کر آئے تو بچے کی ملک نہ کرے، اپنی ملک میں رکھے، بچوں کو استعمال کے لیے دے دے۔ کیونکہ اگر بچے کی ملک کر دی، بچے کو مالک بنا دیا، پھر ہم ایک بچے کی چیز دوسرے بچے کو نہیں دے سکتے۔ کبھی ہوتا ہے کہ بھئی ایک بچے کے کپڑے چھوٹے ہو گئے، چھوٹے بھائی کو پہنا دیے۔ اب جب ہم نے اس کی ملک کر دیے، اب وہ کپڑے ہم اس کے لے کر دوسرے کو نہیں دے سکتے، کیونکہ بچہ مالک ہے اور وہ نابالغ ہے، اسے اجازت کیسے لیں گے؟ تو یہ شریعت کے مسائل ہیں، علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو کیسے بنانا ہے، کیسے سنوارنا ہے، کہ کبھی بچے کو مالک مت بناؤ، اپنی ملک میں رکھو، پھر جب چاہے ایک کو دے دو، دوسرے کو دے دو، یا ان سب سے لے کے کسی اور کو دے دو، اپنی ملک ہے، جس سے چاہے تصرف کرو۔ تو یہ ایسے مسائل ہیں، یہ بہت ضروری، درمیان میں یہ باتیں آ گئیں، ہمارا موضوع کچھ اور چل رہا تھا، بس وقت بھی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد سلوک میں کامیاب فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہم جمع ہے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، اس میں بھائی ہمارے معاملات بھی ہیں، ہماری معاشرت بھی ہے، ہمارے اخلاق بھی ہے، صرف عبادات تک محدود نہیں ہے۔ تو جہاں ہمیں اپنی عبادات کی کوتاہیوں کو دور کرنا چاہیے، عبادات کو، عقیدے کو بنانا اور سنوارنا چاہیے، وہیں پر معاملات اور معاشرت کا جو معاملہ ہے بڑا نازک ہے۔ اپنے معاملات کو بھی صاف کرنا چاہیے، اپنی معاشرت کو، آپس کے رہن سہن کو بھی درست کرنا چاہیے، اور اسی طرح اچھے اخلاق سے اپنے ظاہر اور باطن کو مزین کرنا چاہیے، کہ صبر ہو، شکر ہو، قناعت ہو، رجا ہو، توکل ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، اچھے اخلاق کو اختیار کرنا چاہیے۔ پھر یہ زندگی بڑی پر لطف ہے اور پر مزہ ہے، اور یہی راستہ ترقی کا راستہ ہے۔ اس کے بغیر انسان ترقی نہیں پاتا، جب تک کہ شریعت کے تمام شعبوں پر، دین کے تمام شعبوں پر وہ عمل نہ کرے، اس وقت تک انسان ترقی نہیں کر پاتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں جملہ حقوق ادا کرنے والا بنائے، اور حق تلفیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ نہ کرے کہ اگر کوئی حق ہمارے ذمے ہے، اللہ کا کوئی حق ہے، بندوں کا کوئی حق ہے، اللہ موت سے پہلے وہ ادا کرا دے، اور یہ قبر اور حشر تک یہ حق نہ جائے، ورنہ بڑی پریشانی ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب